بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک فالس نیریٹو کے اوپر بات کریں گے جو کہ ایران کے خلاف بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایران کے جی سی اسٹیٹ پر حملے ہیں نا، یہ بالکل انجسٹیفائڈ ہیں اور بیسکلی یہ ایران اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ جو ایک شیعہ سنی کانفلکٹ پایا جاتا ہے بیسکلی اس سے، یا دوسرے اگر کوئی اس سے زیادہ آگے جائیں تو وہ جوڑیں گے دوسری ریزن سے کہ یہ جو ایک عرب عجم کا کانفلکٹ ہے اس سے، تو مینلی یہ شیعہ سنی تناظر میں بات کی جاتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی اس بات کو کرنے میں بہت سے ایسے حضرات بھی سامنے آئے ہیں جو کہ بڑے کریڈیبل بھی ہیں، جو بڑے مشہور بھی ہیں، جن کی بہت فالوئنگ بھی ہیں اور جن سے لوگ بہت عقیدتیں بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں نا کہ اس چیز میں حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ اب اس تناظر میں نا اصل میں تو یہ چیز اسٹیم کر رہی ہے اس نیریٹو سے کہ ایک طرف ایرانین اسٹیٹ کا نیریٹو ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ جی سی اسٹیٹس میں موجود یہ یو ایس بیسز جو ہیں یہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں اور ہینس یہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، جبکہ اس کے برعکس جی سی اسٹیٹس کا کہنا ہے کہ ہماری بیسز تو استعمال ہی نہیں ہو رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اور مطلب جو ان بائس رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ایسے شواہد آئے ہیں سامنے کہ ایران کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس تناظر میں ایک فرینچ میڈیا کی طرف سے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پہ پروف کے ساتھ شو کرتے ہیں کہ جو کویت کی سرزمین ہے وہ ڈائریکٹلی ایران پر اٹیکس میں استعمال ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یو اے ای کا دیکھیں منظر، تو یو اے ای تو کھل کے شروع سے اس جنگ میں فرام ڈے ون امریکہ کا سپورٹ میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے یو ایس آفیشیلز آن ریکارڈ ہیں آج کی ڈیٹ تک کہ جو آ کے صاف صاف یہ بولتے ہیں کہ جو ہم امریکہ کے بھی ساتھی ہیں اور جو امریکن ایلائی ہیں ہم ان کے بھی ساتھی ہیں، کہ جو امریکہ کا ایلائی ہے وہ ہمارا بھی ایلائی ہے۔ بیسکلی یہ اشارہ اسرائیل کی طرف ہوتا ہے۔ پھر اسی تناظر میں نا ہم نے دیکھا کہ 7 اپریل کو جب یہ سیز فائر ہوتا ہے تو اس کے اگلے ہی دن 8 اپریل کو لوان آئل فیلڈ جو کہ ایران میں ہے اس پہ حملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایران انیشلی اس کو لیبل کرتا ہے کہ دس واز این اینمی اٹیک۔ تو اس کے کچھ دیر بعد ہی نا جو مطلب آبویسلی یہ اٹیک امریکہ کی طرف سے تو نہیں ہوا تھا کیونکہ پچھلے دن ابھی سیز فائر ہوا ہے، تو اب رہ جاتے ہیں ایلائز کہ ایلائز میں سے کسی نے اٹیک کیا۔ تو سب سے پہلا تو ایلائی ان کا آبویسلی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، جس کو بڑا سپوائلر بھی مانا جاتا ہے۔ تو اسرائیل اور آئی ڈی ایف نے تو صاف انکار کر دیا کہ یہ اٹیک ہماری طرف سے نہیں ہوا۔ تو اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے ان ممالک پہ حملے کیے جہاں سے یہ اٹیک انیشیٹ ہوئے تھے، اور وہ تھے یو اے ای، کویت اور بحرین، ٹھیک ہے۔ اچھا، مین جو ہمارے ملک میں یہ زیادہ بات کو چھالا جاتا ہے نا، اس کی جو مجھے مین وجہ سمجھ آتی ہے وہ بیسکلی ہے سعودی عرب کی ریزن، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے شروع سے بہت ایک زبردست قسم کے تعلقات رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم نے ایک ہیسٹلی پیکٹ سائن کیا نا جس کو کہ پاک سعودی پیکٹ بولا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نا ہمارے ادھر کچھ بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہینس دس نیریٹو جو کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا اصل میں اس جنگ میں کیا کردار رہا ہے۔ تو آلدو کہ سعودی عرب شروع سے پوسچرنگ اس جنگ میں یہ کرتا رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں مطلب ایران کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہیں ہونے دے رہے ہیں، لیکن 21 مارچ کو ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے دا مڈل ایسٹ آئی میں، وہ کچھ بہت ہی ڈفرینٹ ریولیشن سامنے لے کے آتا ہے۔ وہ محمد بن سلمان کے اوپر ایک پورے کردار پہ کہ اس جنگ میں ان کا شروع سے کیا کردار رہا ہے اور کس طرح سے بیک چینلز کے تھرو محمد بن سلمان امریکنز کو کیا کہتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی ٹویٹس اور یہ ساری چیزیں اس آرٹیکل میں انہوں نے واضح طور پہ سامنے لائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ اس ٹائم تک تو بہرحال ایسی ڈیولپمنٹس ہو چکی تھی کہ محمد بن سلمان کھل کے ہی ایران کے خلاف آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو طائف والی بیس ہے یہ ہم ادھر سے امریکنز کو جس طرح سے بھی فلی آپریشن کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس کے ریٹیلیشن میں کیا ہوا کہ ایران نے وہ بیس بھی طائف والی اڑا دی۔ اچھا، ادھر نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ خود جو امریکنز ہیں وہ شروع سے جب ایک طرف جی سی اسٹیٹ یہ پوسٹنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری سرزمین تو استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے ایران کے خلاف، لیکن وہ خود جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے ڈفرینٹ لوگ آن ریکارڈ ہیں جو خود اس طرح کے آگے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سی اسٹیٹ جو ہیں یہ بالکل اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ایسٹ پروٹیکشنز میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ ابھی بھی ساتھ ہیں اور یہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو جب وہ خود ایسے بیانیے دے دیتے ہیں تو اس پہ تو جو اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل وہ بھی پھر یہی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف جی سی اسٹیٹس کا نیریٹو ہے اور ایک طرف یہ امریکنز آ کے جب یہ باتیں کر دیتے ہیں تو وہ تو خود اپنے ان جی سی اسٹیٹس کے نیریٹو کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اچھا، ادھر نا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ شاید بہت سے لوگ مس کر جاتے ہیں اور لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 2019 نا جو ایران ہے اس نے جی سی اسٹیٹس کو ایک آفر کی تھی۔ وہ آفر کیا تھی؟
وہ آفر یہ تھی ایک نان ایگریشن پیکٹ سائن کرنے کی آفر تھی کہ اگر کہ جس کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ اگر وہ پیکٹ سائن ہو جاتا ہے نا تو نہ کل کو یہ جی سی اسٹیٹس ایران کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ایران ان جی سی اسٹیٹ پر حملے کر سکتا ہے. اچھا یہ آفر خود جی سی اسٹیٹس نے ٹھکرائی تھی اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور اسی تناظر میں ویسے انٹرنیشنل میڈیا میں تو یہ چیز نہیں آل دو رپورٹ ہوئی تھی، لیکن پاکستان میں بہرحال یہ چیز سننے میں آئی. یہ پاکستان کی ایک بہت مشہور شخصیت ہیں، وہ ایک اپنا انٹریکشن نریٹ کرتے ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جب ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان انہیں اپنی کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات کے کچھ احوال بتاتے ہیں. اور تو عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کہ جب وہ سعودی کراؤن پرنس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جو سعودی کراؤن پرنس ہیں وہ ایران کو لے کر بہت پریشان تھے. تو جب وہ ایران کو لے کر بہت پریشان تھے تو عمران خان نے سجیسٹ کیا کہ آپ ایران کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے. تو سعودی کراؤن پرنس نے کہا کہ ہمارے بیچ میں کون بات کروائے گا. تو اس معاملے میں عمران خان صاحب اسٹیپ ان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کروا دیتا ہوں. تو وہ راضی ہو گئے. اس کے بعد عمران خان صاحب جاتے ہیں ایران. جب عمران خان صاحب ایران جاتے ہیں اور تو ایرانینس تو مور دین ہیپی بیٹھے تھے کیونکہ وہ تو سعودی عرب اور ان جی سی اسٹیٹ کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے وہ نارملائز کرنا ان سے زیادہ چاہتے تھے. تو عمران خان بہرحال جب اس کے بعد واپس جاتے ہیں سعودی عرب تو کراؤن پرنس کی جو کیفیت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور کراؤن پرنس نے اس ٹائم یو ایس کا نام بھی نہ لیا اور صرف ویسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے. اچھا ادھر نا ایک بہت امپورٹنٹ ہو جاتی چیز یہ سمجھنا کہ یہ جو یو ایس بیسز ہیں مڈل ایسٹ یہ ادھر ایگزسٹ ہی کیوں کرتی ہیں. یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ شاید لوگ اتنا غور فکر نہیں کرتے کہ یہ ایگزسٹ کیوں کرتی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ جب سوچتا ہے تو ایک سوچنے میں چیزیں آتی ہے کہ یہ بیسکلی تو جی سی اسٹیٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں. اب اگر یہی بات ہے کہ یہ جی سی اسٹیٹس کی پروٹیکشن کے لیے تو پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جی سی اسٹیٹس کو خطرہ کس سے ہے. تو جو خطرہ ہے وہ تو یا اسرائیل یعنی کہ ایک عام بندہ تو یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ خطرہ اسرائیلی سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر اسرائیل سے ہی خطرہ ہے تو ادھر تو پھر ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ امریکہ جو کہ سب ون آف دا بگیسٹ ایلائی ہے ٹھیک ہے اسرائیل کا، تو وہ کیا کبھی یہ بیسز اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے بھی دے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو بیسز ہیں یہ تو انفیکٹ پروو ہو گیا آج کے دور میں کہ یہ بیسز تو بیسکلی اسرائیل کی فرسٹ وہ لیئر آف ڈیفنس کا کام کرتی ہیں کہ جب ایران یا جو یمن کے انصار اللہ ہیں جن کو مطلب فیمسلی ہاؤتیز کے نام سے مشہور ہیں وہ جب اپنے میزائلز اور اٹیکس لانچ کرتے ہیں تو یہی یو ایس بیسز جو کہ ان جی سی اسٹیٹس میں موجود ہیں یہی یو ایس بیسز مطلب ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے فرسٹ لیئر کے طور پہ سامنے آتی ہیں. اور پھر جو ان میزائلز ان سے گزر جاتے ہیں وہ پھر مطلب آگے جو ان کا اسرائیل کا اپنا ڈیفنس سسٹم ہے پھر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے باقی میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. تو یہ تو اس تناظر میں بات ہے. اچھا اگر فار دا آرگیومنٹ سیک نا ہم ان لوگوں کی بات مان بھی لیں اس تناظر میں کہ یہ جو جی سی اسٹیٹس ہیں مطلب یہ بالکل بھی استعمال نہیں ہو رہی ہیں ڈائریکٹ اٹیکس میں اور یہ جو میں نے سارے آگے پہلے مطلب چیزیں بیان کی ہیں ہم ان کو بھول جائیں فار سم ٹائم، تو تب بھی یہ جو بیسز ہیں یہ پھر بھی کوئی نیوٹرل بیسز نہیں ہیں. یہ بیسز مطلب امریکن ایئر کرافٹ کو ہوسٹ بھی کرتی ہیں، یہ امریکن جو مشنز ہوتے ہیں ان کی کوارڈینیشن میں بھی استعمال ہوتی ہیں، یہ سرویلنس بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور یہ ریفیولنگ کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس سے بھی آگے بڑھ کے اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو جتنی بھی بیسز ہیں یہ ہیں تو امریکن ایسٹ ہی نا. مطلب اس میں تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ امریکن ایسٹس نہیں ہیں. اور انفیکٹ یہ جو ابھی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے ایران نے ان بیسز کے اوپر اٹیک کرنے کی جو کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا امریکنس کے لیے، تو اس کا نقصان جو ابھی تک سامنے آ گیا ہے اس کے بھی کچھ فگرز آپ کو دے دیتا ہوں کہ یو ایس کو جو اس کا ڈائریکٹ ان اٹیکس سے نقصان پہنچ چکا ہے نا ان بیسز کو جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی رقم کوئی بتائی جا رہی ہے ایسٹیمیٹس کے مطابق رینج ہے 0.8 بلین سے 1.5 بلین کی. اور جو ان بیسز کو صرف اور صرف ڈیفینڈ کرنے کے لیے ابھی تک ان کا اخراجات آ چکے ہیں نا ٹھیک ہے وہ ہیں کوئی آلموسٹ 25 to 30 بلین کی ایک رقم بتائی جاتی ہے. اچھا اب اگر یہ بیسز جو کہ ایران کا مطالبہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہوں تو پھر تو یہ جو جنگ چل رہی ہے کیا امریکہ یہ جنگ کو سسٹین بھی کر پائے گا. مطلب کیونکہ اگر یہ ہم 2 منٹ کے لیے ایزیوم کر لیں کہ یہ بیسز ادھر سے ختم کر دی جاتی ہیں تو پھر تو امریکہ کو ادھر
اٹلانٹک سے اٹیکس کرنے پڑ جائیں گے اور اس کے لیے جنگ کو سسٹین کرنا پریکٹیکلی امپاسبل ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو پھر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اسسٹنس ملے گی تو پھر وہ اسرائیل میں ملے گی اگر یہ بیسز ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ بیسز چلیں فرض کر لیتے ہیں جس طرح سے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیسز ختم کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے, تو اور مجبوریاں ادھر سامنے لے آتے ہیں, اگر ہم وہ بھی مان لیں تو کم از کم جی سی اسٹیٹس اتنا تو رول پلے کر سکتی تھیں کہ جیسے کہ نیٹو ممالک نے کیا کہ جتنے بھی امریکن جنگی جہاز تھے انہوں نے ان کو ری فیولنگ کے لیے بھی اترنے کی اجازت ختم کر دی. تو مطلب ان کو مطلب اس جنگ میں کسی قسم کی سپورٹ نہیں مل سکی نیٹو ممالک سے. تو کیا جی سی اسٹیٹس یہ کردار نہیں کر سکتی تھی؟ اچھا, ادھر ہی نا ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کہ کچھ لوگ اعتراضات میں لاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ ایک آذربائیجان اور عمان کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس پہ بھی بول دوں کہ آذربائیجان کا جہاں تک معاملہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بھی تو امریکن بیسز ہیں لیکن ان کو تو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آذربائیجان کی لوکیشن بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے جو ابھی تک اس جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جس دن وہ استعمال ہوگی اور پھر اگر ریٹیلیشن میں ایران ان بیسز پہ اٹیک نہیں کرتا تو پھر تو آپ لوگوں کے سوال ویلڈ ہو جائیں گے, کیونکہ آذربائیجان ایک شیعہ ملک ہے, اس وجہ سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. اچھا, جہاں تک عمان کی بات ہے نا, تو عمان میں پہلی تو بات یہ ہے کہ عمان میں نہ کوئی پرماننٹ بیسز جیسے کہ کویت اور بحرین میں پائی جاتی ہیں, ایسی کوئی پرماننٹ بیسز ایگزسٹ نہیں کرتی, لارج پرماننٹ بیسز. عمان کے ساتھ ان کے کچھ پیکٹس ہیں کہ جس میں ان کو ایکسیس کی اجازت ہے پورٹس کی اور ان کی ایئر اسپیس یوز کرنے وغیرہ کی. تو اس میں یہ ہے کہ جو پورٹس وغیرہ ابھی تک اس جنگ میں استعمال ہوئی ہیں نا, تو اس پہ بھی باقاعدہ ایران نے اٹیکس کیے ہیں وایا ڈرونز. آئی بلیو کہ ایران نے وہ اٹیکس کیے ہیں. تو ایک تو یہ بات بالکل ہی غلط ہو جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بالکل کوئی اٹیکس ہوئے نہیں ہیں. تو اٹیکس ہوئے ہیں جدھر سے امریکن نے جو پورٹس یا جو ان کی ایئر بیسز وغیرہ اگر یوز کیے ہیں تو وہاں پہ ٹارگیٹڈ اٹیکس بھی کیے ہیں ایران نے. اس کے علاوہ جو ایسٹس موجود ہیں ان پہ کیوں اٹیک نہیں کیے گئے, یہ اعتراض. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو رول آج پاکستان کو ملا نا, اسی اسٹریٹجی جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جن سارے اٹیکس کی کامیابی کی وجہ سے آج امریکہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آ کے بیٹھا ہے اور پاکستان کو ایک رول ملتا ہے جس پہ ہم پاکستانی بڑے خوش بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایران میں باقاعدہ پاکستان زندہ باد کے نعرے اور پھر وہ مختلف ملی نغمے پاکستان کے لیے بنا رہے ہیں, پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو ایک ادھر بڑی مطلب دوستانہ سی اور ایک بڑی فرینڈلی ہوا پیدا ہوئی ہے پاکستان کے حق میں نا. تو ٹھیک اسی طرح پچھلے 2 سال سے یہ نیگوشیشن جو تھیں یہ ساری کی ساری عمان ہوسٹ کر رہا تھا, اور عمان بھی فیسیلیٹیشن اور میڈیشن کا ایک بڑا زبردست رول پلے کر رہا تھا اور اس رول میں بہت کامیابی بھی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, لیکن پھر امریکہ نے ایک دم سے ڈیسائیڈ کیا اٹیک کرنے کا اور وہ نیگوشیشنز فال اپارٹ کر دی. تو وہ اسی رول کا نتیجہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ادھر ابھی تک ایسٹس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. تو سننے کا شکریہ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے.